دفتر کے قریب فٹ پاتھ پر بیٹھے اس بوڑھے سے آتے جاتے جوتے پالش کروانا اس کا معمول تھا، مگر عجیب بات جو میں گزشتہ کئی دنوں سے نوٹ کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ وہ ہر بار جوتا پالش کروانے کے بعد اس بزرگ سے الجھتا کہ پالش ٹھیک نہیں کی سو دوبارہ کرو، اور حیرت کی بات یہ کہ وہ دوبارہ پالش کروانے کا معاوضہ بھی 2 بار ادا کرتا، جبکہ جوتا وہ محنتی بزرگ پہلی بار میں بھی بہت اچھے سے چمکاتا۔ میرے دوست کے اعتراض پر وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جوتا پھر سے پالش کر کے اپنائیت سے اس کے پاؤں میں پہناتا۔ میں نے آج اپنے دوست سے اس کے اس فعل کی وجہ پوچھی تو وہ گویا ہوا، جو شخص اس عمر میں محنت سے کما رہا ہو وہ بہت خوددار ہوتا ہے۔ میں اس کی محنت کا ڈبل معاوضہ دینے کی خاطر جھوٹ موٹ کا نقص نکالتا ہوں تاکہ اس کی کچھ مدد ہو سکے۔ میں اپنے دوست کی سوچ سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ آج دفتر سے واپسی پر میں اکیلا تھا۔ فٹ پاتھ کے قریب سے گزرا تو دیکھا اس بزرگ کی بوڑھی نگاہیں میرے ساتھ میرے دوست کو تلاش کر رہی ہیں۔ میں پلٹ کر اس کے پاس گیا اور کہا، آج آپ میرے جوتے پالش کر دیں۔ پالش ہوئے جوتے پاؤں میں ڈالتے وقت میں نے جیب سے 5 روپے کا سکہ بوڑھے کی طرف بڑھایا تو وہ سکہ دیکھ کر بولا، بیٹا 5 نہیں 10 روپے معاوضہ لیتا ہوں پالش کا۔ میں نے حیرت سے پوچھا، مگر میرے دوست سے تو آپ روز ایک بار پالش کے 5 روپے لیتے ہیں، جبکہ وہ ہمیشہ پہلی بار آپ کی محنت پر اعتراض بھی کرتا ہے۔ بزرگ نے مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھا اور جواب دیا، میں جانتا ہوں تمہارا دوست پہلی بار اعتراض اس لیے کرتا ہے تاکہ وہ دوسری بار جوتا پالش کروا کر مجھے دوہری اجرت دے کر میری کچھ مدد کر سکے، اور اسی لیے میں اس سے پہلی بار میں آدھی اجرت وصول کرتا ہوں۔ بوڑھے کا جواب سن کر میں نے 10 روپے اس کی ہتھیلی پر رکھتے ہوئے حیرت بھری مسکراہٹ کے ساتھ اس کی آنکھوں میں جھانکا، جن میں خودداری کی چمک کے ساتھ ساتھ احساس کا رنگ بھی نمایاں تھا۔ بے شک احساس ایک ایسا انجان رشتہ ہے جو احساس کی ڈور سے ہی جڑا ہوا ہے۔